نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور الو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کی بستیوں میں رہتے تھے، بعد میں ویرانوں میں کیوں رہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضاحت کردہ، اپنی سجدہ، اپنی دیو بالائی مذہبی اہل کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اس لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بیوقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی بیوقوف لوگوں کی مثال اکثر الو سے ہی دی جاتی ہے۔ عام طور سے عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کے بچوں کی کہانی جیسے ہیری پوٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی تھی۔ دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ برا الو اس کا سائنسی نام ہے۔ یہ اوز جسامت کا اور ہلکے سرمئی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ جسم کے اوپر حصہ سرخ اور پنکھ اوپر سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے سر پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ چہرے کی بناوٹ گولائی لیے ہوئے دل کی شکل لیے ہوئی ہوتی ہے، جو بھورے رنگ کے بارڈر سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ بارڈر سے گرا ہوا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے پیروں کی رنگت پیلا پن لیے ہوئے یا بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ مادہ کے جسم پر دھبے کچھ اس طرح زیادہ ہوتے ہیں۔ پیر قدرے بڑے اور پروں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک ہوا کرتا ہے اور ان کا وزن 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی بنسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے الو 16 قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹرو الو۔ بان الو سے یہ کافی مختلف ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ 190 خاندان میں بٹے ہوتے ہیں، لیکن 23 خاندان نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے بونے الو سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الو کا چہرہ گول بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دم چھوٹی ہوتی ہے۔ الو کے پر دھبے اور اس کی بڑی شکل پرندوں، باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی پڑتی۔ الو اپنے سے چھوٹے کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور سے ان کی عمر 1-2 سال ہی ہوتی ہے۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ نہ ہضم ہونے والی اشیاء جیسے ہڈیاں، بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ بیلن نما ٹھوس کی شکل میں اگل دیتا ہے۔ عام طور سے الو اپنا گھونسلہ پیروں کی کھو میں بناتا ہے، جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتوں، کنوؤں میں بھی گھونسلے بناتے ہیں۔ ان سے مختلف دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کر کے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے۔ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس کے لیے جب اٹھتا ہے تو اس کے اٹھنے کی آواز بالکل نہیں آتی اور یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 سے 1000 سال پہلے الو کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کی شہادت فرانس کے گھروں میں کندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی کتاب بنمئی کرامن میں الو کو بیوقوف کے بجائے بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو سوچ سمجھ کے الو کو لکشمی کی سواری بنایا ہے۔ الو کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں یہ چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے شکاری کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں، جس میں 4 نوکیلی انگلیاں 2 آگے 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی جانب کیا جا سکتا ہے۔ ان کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی نسبت ٹیڑھی ہوتی ہے، پروں سے ڈھکی ہوئی کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ الو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے
برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کو اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں، رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں ہوتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے تباہی کے لیے الو کی بلی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کو پر کو حساب کتاب کے باہی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ الو ایک بہت ہی پراسرار پرندہ ہے، آپ نے انٹرنیٹ پر ہی دیکھا ہوگا، کیونکہ اصل زندگی میں الو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الو عام نظر آتے تھے۔ یہ گھروں محلوں میں رہا کرتے تھے۔ جب کوئی کھانا کھایا کرتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جس کے بعد وہ شخص ان لوگوں کو کھانا اور پانی ڈال دیا کرتا تھا اور کھانا وغیرہ کھا کر الو اٹھ جایا کرتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے انسانوں میں رہنا ہی چھوڑ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد الو کو ایک بہت خطرناک خطاب بھی دیا تھا۔ الو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اچانک سے شام کے وقت یا رات کے وقت کسی شخص کو الو نظر آ جاتا ہے تو اس شخص کی بہت جلد موت واقع ہونے والی ہے۔ اس طرح اگر شام میں رات کے وقت کسی گھر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو سمجھے کہ اس گھر کی تباہی اور بربادی ہونے والی ہے اور بہت جلد وہاں ویرانی چھا جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف ان تمام باتوں کی اصلیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا اصل میں کیوں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ الو اتنا پراسرار پرندہ کیوں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے۔ یہ نہ صرف دوسرے پرندوں بلکہ چھوٹے جانور جیسے کہ بلی، اسام اور چوہے کا بھی شکار کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ بڑی بلیوں تک کو اٹھا کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بے دردی سے ان کو چیر پھاڑ کر ان کو کھا لیتا ہے۔ کیونکہ یہ شکاری پرندہ ہے اس لیے الو کھانے میں حرام ہے۔ الو کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک چھوٹا الو اور ایک بڑا الو۔ چھوٹے الو کے سر پر کچھ نہیں ہوتا، جبکہ بڑے الو کے سر پر پر ہوتے ہیں جو کہ سینگ جیسے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے الو کا وزن تقریباً 500 گرام جبکہ بڑا 3 یا 3.5 کلو تک بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ ہوگا کہ سب سے خطرناک شکاری پرندہ عقاب شاہین ہوتا ہے، لیکن الو شاہین سے بھی زیادہ خطرناک شکاری پرندہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک دن کے وقت شکار کرتا ہے جبکہ الو رات کے وقت شکار کرتا ہے۔ جب الو پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں سے ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی اور یہ چیز الو کو بے حد خطرناک شکاری پرندہ بنا دیتی ہے، کیونکہ اس کے شکار کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ الو اس کی طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ الو کی چونچ بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں الو کی چونچ اس کے پروں میں چھپی ہوتی ہے۔ الو کے پاس ایک بہت بڑی اور مضبوط چونچ ہوتی ہے جو کہ بے حد نوکیلی ہوتی ہے۔ الو عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر خاص کر کوئی بڑا الو انسان کو ختم کر بیٹھے تو نہ صرف الو انسان پر حملہ کرتا ہے، یہ حملہ بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ الو کی جانب سے عام طور پر انسان کی آنکھوں اور سر پر حملہ کیا جاتا ہے اور یہ بے حد خطرناک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تو کچھ انسانوں کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنی آنکھ کو ادھر ادھر گھما کر ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، الو کی آنکھیں فکس ہوتی ہیں۔ الو اپنی آنکھوں کو گھما نہیں سکتا، لیکن الو کی گردن 360 ڈگری گھوم سکتی ہے۔ الو اپنی گردن کو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بھی جانب گھما سکتے ہیں۔ عقاب جبکہ اپنا شکار کو پکڑتا ہے، سب سے پہلے عقاب اس کی شہرت اور پھر اس کو مار دیتا ہے، اس کے بعد اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن الو جب بھی کوئی شکار پکڑے تو الو اس کی شہرت دبوچ کر اس کی جان نہیں لیتا بلکہ زندہ اس کو کھاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد الو نے انسانوں کے درمیان رہنا کیوں چھوڑ دیا؟
اور ویرانوں میں جا کر کیوں بس گیا؟ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام کسی بھی جانور، کسی بھی کیڑے مکوڑے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس الو کی جانب دیکھا اور سوال کیا کہ تم کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کہ میں اناج کو اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس اناج کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ اس کے جواب میں الو کا کہنا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ تم ویران میں بیٹھے ہوتے ہو، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ بسا کرتے تھے اور بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ مقالے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا الو کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ انسانوں کو بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا، جس کو کھا کر الو اٹھ جایا کرتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کا دن آتا ہے۔ 10ویں محرم والے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا تو آسمان اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور لال مائل یعنی خون کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی میں رہتا ہو یا زمین میں رینگتا ہو، دکھی نظر آتا ہے ہر چیز، جانور، لیکن تمام جانوروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ الو کو ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام جانوروں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ الو کو ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو انہوں نے انسانوں پر بھروسہ اور یقین کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے انسانوں کی بستیوں میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانے میں جا کر بس گیا۔ جانے سے پہلے الو کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ کر سکتے تھے تو میرے ساتھ کیا کرو گی؟ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم بہت بڑی امت ہو، تم نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن الو انسانوں کی بستیوں میں نہیں رہتا۔ الو انسانوں اور ویرانوں میں اپنے گھونسلے میں رہتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات رہی کہ انہوں نے ایک منحوس پرندہ ہے یا اگر کسی شخص کو شام کے وقت الو نظر آ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں الو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھے کہ آپ کے گھر کی بربادی ہونے والی ہے۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں۔ الو کے بارے میں یہ تمام باتیں آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے کی جا رہی ہیں، اور خاص کر عرب لوگ الو کو بے حد منحوس مانتے ہیں، اور ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ الو اصل میں کوئی پرندہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک بد روح ہے۔ جب بھی کوئی شخص بے موت مارا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں سے الو نکلتا ہے، اور یہ بات اپنے قاتل کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، اور جب تک یہ اپنے قاتل کے خون کا بدلہ نہیں لیتا یہ چین کی نیند نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔